اصل میں یہ ہری پگڑی والے ہوں سفید پگڑی والے ہوں یہ تبلیغ کرتے ہیں نمازی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سب سے بڑی چیز آج کل یہی دیکھ رہا ہوں 4 دن مسجد گیا تو پورے محلے کو گناہگار سمجھتا ہے, اپنے کو بہت بڑا متقی سمجھتا ہے. یہ اعتراض وہ اعتراض اعلیٰ سرکار نے فرمایا, سن لیجئے. فرمایا بڑے بڑے عالم جو کہلاتے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی. ابھی اگر بڑودہ میں انکوائری کروا لوں نا کہ ولضالین ہے کہ ولضالین ہے کہ ضالین ہے تو بڑے بڑے امام کا جو ہے وہ کرتا اتر جائے گا. اماموں کی اپنی نماز کا حال یہ ہے اور چلے ہیں دوسرے کو چیک کرنے. آگے فرماتے ہیں عبادت محض لوجہ اللہ ہونا چاہیے, کبھی اپنے اعمال پر نازا نہ ہو. نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دو نہیں دو گے آپ, اس پہ نازا نہ ہو کہ کسی کے عمر بھر کے بھی اعمال حسنہ اس کی کیسی ایک نعمت کا جو اس نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی بدلہ نہیں ہو سکتے. اگلی امتوں میں ایک بندے خدا بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر جہاں انسان کا گزرنا تھا رات دن عبادت الہی مشغول رہتا, رب نے اس پہاڑ پر ان کے لیے انار کا درخت اگایا, ایک شیریں چشمہ نکالا, انار کھاتے پانی پیتے 400 برس اس طرح گزارے. ظاہر ہے کہ جب انسان بالکل تنے تنہا زندگی بسر کرے, کوئی دوسرا نہ ہو تو نہ جھوٹ بول سکتا ہے, نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے, نہ چوری, نہ کوئی قصور کر سکتا ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہو. اکثر گناہ وہی ہیں. غرض جب ان کے نزا کا وقت آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے کہا اتنی اجازت دیجئے کہ وضو تازہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں, جب دوسری طرف رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تو روح قبض کر لینا. انہوں نے فرمایا تمہارے لیے اتنی اجازت لایا ہوں. انہوں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, دوسرے کے سجدے میں انتقال ہوا, بدن ان کا سلامت ہے, اب تک ویسے ہی سجدے میں ہیں. ایسا عابد ملے گا؟ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں قیامت تک کا سجدہ. 4 دن مسجد میں گئے, امام صاحب سمجھتے ہیں میں بخشا ہوا ہوں باقی سب گناہگار ہیں. ڈرنا چاہیے, توبہ کرو, کسی کو دکھانا نہیں چاہیے, اپنے اللہ رسول کے لیے رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. فرمایا بدن سلامت ہے, سجدے میں ہے. جبریل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم جب آسمان سے اترتے ہیں یا آسمان کو جاتے ہیں انہیں اسی طرح سر بسجود دیکھتے ہیں. یہ بندے خدا جب قیامت کے روز حاضر ہوں گے عبادت کے سوا نامہ اعمال کوئی گناہ نہ ہوگا. نامہ اعمال میں حساب میزان کی کیا حاجت. رب العزت ارشاد فرمائے گا ان کو میرے بس بندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ. سبحان اللہ. ان کے منہ سے نکلے گا اے میرے رب میرے بلکہ میرے عمل سے, یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے جن سے مستحق جنت ہوں. ارشاد پھر ہوگا لوٹاؤ اور میزان کھڑی کرو, اس کی 400 برس کی عبادت ایک پلے میں ہماری نعمتوں سے جو ہم نے اسے 400 برس میں دی, صرف ایک آنکھ کی نعمت دوسرے میں رکھ دو, وزن کیا جائے گا. 400 برس کے اعمال ایک نعمت سے 400 برس کے اعمال سے ایک نعمت کہیں زیادہ ہوگی. ارشاد ہوگا میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے, معاذ اللہ. 400 برس کی عبادت. اچھا اس پر گھبرا کر عرض کریں گے نہیں اے میرے رب بلکہ تیری رحمت سے. ارشاد ہوگا میرے بندے کو میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. یہ ہے اتنا بڑا نمازی ہے بڑودہ میں, گجرات میں ہے, انڈیا میں ہے. اور اسی میں ایک واقعہ اور لکھا, مختصر طور پر سمجھ لیجئے. 200 برس کا گناہگار تھا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور یہ واقعہ کسی کتاب میں سچا ہے, لکھا ہے؟ فرمایا اس کی نجات کیسے ہو گئی؟ محمد رسول اللہ. فرمایا نام اقدس آیا, 200 برس کے گناہ اللہ معاف فرما کے جنت کا دولہا بنا دے گا. نام اقدس کو چوم لیا, اس کا یہ عالم ہے. اعلیٰ سرکار سے جا کے مزار پار پہ جاؤ, دم ہے تمہارے باپ میں, جاؤ کہو حدیث پاک ہے مشکات شریف کے اندر. اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی اسی میں, صحابی رسول ہیں, حضور نے فرمایا جاؤ جس نے اللہ رسول سے محبت کی, مان لیا, کلمہ پڑھ لیا, جنت میں جائے گا. پوچھا حضور وَإِن زنا وَإِن سرقا, زنا کرے چوری کرے؟ فرمایا ہاں جنت میں جائے گا. پھر پوچھا حضور زنا کرے چوری کرے؟ کہاں جنت میں جائے گا. تیسری بار پوچھا زنا کرے چوری کرے؟ فرمایا ہاں عشق نبی ہے تو جنت میں جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس بد صحیح چور صحیح. مفتی جی کے ہاتھ میں جنت کی چابی نہیں, تمہارے باپ کے. ہاں مالک جنت آقا ہیں اور نائب اتم حسنین کریمین ہیں. سبحان اللہ. بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح, وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. بہرحال دامن ہاتھ میں رکھیے, آگے کچھ پوچھنا ہوگا, فتویٰ موجود ہے, بٹوائیے اور یاد امام علی مقام کو
زندہ رکھیے. فتویٰ بھی ہے, کتابیں بھی ہیں. صلاۃ والسلام پڑھیے. اے محمد